آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں یا پھر کسی سے بھی پوچھ لیں نا اپنے ارد گرد، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں سوال کا جواب تو جانتا ہوں یا جانتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ پریزنٹ کیسے کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا. ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں. ہمارے بچے جب آپ ان سے بھی اس طرح کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا تو وہ گھبرا جاتے ہیں. کل میں ایک بچی کا میں صرف ٹیسٹ دیکھا میں نے، وہ اتنی گھبرائی اور اس نے بند کیا، وہ نوٹ بک اس نے بند کیا، نہیں سر آپ نہ دیکھیں آپ نہ دیکھیں. مطلب میں نے کہا بیٹا کوئی کچھ نہیں ہوتا، مجھے دکھائے نا میں آپ کو صحیح کر دیتا ہوں، آپ نے جو غلط دکھا. ڈر رہی تھی وہ، نہیں سر آپ نہ دیکھیں آپ نہ دیکھیں. کسی کو ایک ریکویسٹ کر لے کہ آپ بیٹا تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے آ جائے اور تھوڑا سا کچھ پریزنٹ کر لے، ڈرتے ہیں. اور اس کے نا چیپمن یونیورسٹی ہے، ان کے ریسرچ کے مطابق 85% لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں یہ پبلک سپیکنگ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو باقی 15% ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. پبلک سپیکنگ اگر موت کے بعد، یہ ریسرچ بتا رہا ہوں، موت کے بعد اگر انسان کو سب سے زیادہ ڈر کسی چیز کا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے یا گھبراتی ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ میری بے عزتی کر لے، یا پھر میں بھول جاؤں، یا پھر میرے اوپر ہنس لے یہ لوگ. تو دیکھیے جب یہ سارے نا اپنے مائنڈ میں ہم نے کچھ ایسے ٹیبوز بنائے ہوتے ہیں کہ پھر ایگزیکٹلی وہی چیز ہمارے ساتھ ہو بھی جاتی ہے. تو اس وجہ تو ایگزیکٹلی غلط ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ بندہ جو سامنے کھڑا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اتنا خود اپنے نروس ہوتا ہے، اتنا وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر سوال ہی نہیں پوچھ سکتا وہ. تو یہ دیکھیں یہ بات ختم ہوگی یہاں پہ نا. 85% لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں پبلک اسپیکنگ سے، جو باقی 15% ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. کنٹرول اینزائٹی، گراؤنڈ رول بنا لیں، اسپیک اسپونٹینیسلی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے آگے دیکھیے، میں ذرا تھوڑا سا سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے سامنے جو ہرڈل آتا ہے نا، جو بندہ ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، سامنے آڈینس سے اسٹیج پہ آ جاتا ہے، پوڈیم پہ آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے بہیج کے ساتھ نا آج کل میں ایک ایکسرسائز کر رہا ہوں، اس کو میں لے جاتا ہوں. آپ کل اس سے پوچھ لیں کہ بابا نے آپ کو کیا بتایا تھا. یہ ذرا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ جب ادھر چلے جاتے ہو نا، اگر وہ آپ کی بات کو سمجھ گیا کہ آپ کیا کویسچن پوچھنا چاہ رہی ہے نا، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں نا اپنے ساتھ دریائے سندھ یا پھر جنگلات وغیرہ میں یا پھر پہاڑوں میں ادھر ادھر آگے پیچھے. تو میں اس کو بولتا ہوں کہ بیٹا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈر پہ قابو پانا ہے. تو اس کو ابھی شاید اس چیز کا پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ چیز اس کے مائنڈ میں فیڈ ہو رہی ہے. یہ بڑا ہوگا نا تو اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. یہ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ جس نے شادی نہیں کی ہوتی نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو کر لیتا ہے نا تو پھر بات کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جو ابھی بہیج ہے نا، بہیج آپ ان سے ذرا یہ ایکسرسائز کر لیں کہ بیٹا بابا نے آپ کو کیا کہا تھا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر کسی جگہ پہ چلے گئے وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلے اپنے ڈر پہ قابو پانا ہے. اچھا بیٹا اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنے لیے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنی ہے. سیف جگہ، کیونکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت لازمی ہے. کیونکہ ہم پہاڑوں جنگلوں میں جاتے ہیں، وہاں پر شیر ٹائیگر اس طرح کی چیزوں کا ہو سکتا ہے خطرہ. تو وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے خود کو پروٹیکٹ کر لے، آبزرو کر لے خطرہ کیا ہے، اس کے بعد اپنی پروٹیکشن ہے، اور اس کے بعد آپ جس کام کے لیے گئے ہو اس کام کو کریں. 4 سٹیپ سے جو بہیج کے مائنڈ میں فیڈ کر رہا ہوں اس طرح. تو سب سے پہلے جب آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں نا، دنگل مووی کس نے دیکھی ہے؟ دنگل مووی میں عامر خان جب اپنی بچی کو لڑکوں کے ساتھ لڑاتا ہے تو 3 لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، 3. تو بچی جب چلی جاتی ہے نا وہاں پر، تو وہ تینوں میں سے جو سب سے طاقتور بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اس سے ہاتھ ملا لیتی ہے. تو وہ لڑکے جو لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں وہ عامر خان کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کی بچی کو نا یہ کرے گا وہ کرے گا. تو عامر خان کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ میری بچی ڈر سے جیت گئی ہے. حقیقت ہے سب سے پہلے آپ کی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ خود اپنے ڈر سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ the fight is in the mind, it's not physical. It's not physical, honestly. تو آپ کا جو بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے نا وہ لوگ بعد میں کرتے ہیں، انسان اپنے ساتھ خود پہلے کر دیتا ہے، حشر نشر کر دیتا ہے، اتنا انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب چلا جاتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھول جاتا ہے. پھر بچے کہتے ہیں کہ یار ایگزام میں ایک رات پہلے سب کچھ یاد تھا، اب ہم بھول گئے. کیوں؟ اتنا ڈر حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور جب ایگزام میں ہوتے ہیں، اچھا کوئی بچہ کو بہت زیادہ اس طرح چلا جاتا ہے کہ یار مجھے یاد ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے، کسی نے داد دی ہو، کسی نے شاباشی دی ہو، کسی نے تعریف نہیں، بیٹا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. ایگزام کے دوران وہ ڈر، مطلب اس کا ڈر تو نہیں ہوتا، لیکن پیپر سٹارٹ ہو جائے تو اس ٹائم دوبارہ ڈر آ سکتا ہے. کیسے؟ اس نے تو ایکسٹرا شیٹ لے لی ہے،
مجھے یہ سوال نہیں آ رہا، وہ تو لکھی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان پھر اپنے اوپر حاوی کر دیتا ہے. دیکھیے یہ آپ کے مائنڈ پہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ کیا گیم کھیلتے ہو، کیونکہ مائنڈ متواتر آپ کے ساتھ بائی ڈیفالٹ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. مائنڈ اب دیکھو، اب ہمارے مائنڈ کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں، یہ وہی کرتا ہے جو آپ اس میں فیڈ کرتے ہو. تو سب سے پہلے اپنے سٹریس کو، اپنے انزائٹی کو، اپنے ڈپریشن کو، اپنے ڈر کو، اس کو قابو پانا سیکھیں. یہ تب پاسبل ہے جب آپ خود سے واقف